الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، مائیں اور بہنوں، سیرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم پیغمبر کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا سامنا اسی قوم سے ہوا تھا جن کے ہاں مشرکین کے کئی فرقے تھے، الگ الگ ان کے معبودان تھے، ایک ایک کر کے سب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نپٹ رہے تھے، اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ ستاروں کی پوجا کرنے والوں سے ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا اور انہوں نے عقلاً اور نقلاً انہیں سمجھایا۔ یہ ساری بات آپ پچھلے خطبہ جمعہ میں سن چکے ہیں۔ اب جو پتھر کے تراشے ہوئے بت تھے ان کی بے بسی کو ثابت کرنا تھا اور یہ سمجھانا تھا کہ آپ گمراہی میں ہو اگر ان کی عبادت کر رہے ہو۔ اللہ نے قرآن کریم سورہ انبیاء میں، سورہ صافات میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ بقرہ میں، سورہ انعام میں، مختلف صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے اس پورے مشن کو بیان کیا ہے۔ سورہ انبیاء کی چند آیات، آیت نمبر 51 سے تقریباً 70 تک ابراہیم علیہ السلام کے اسی مرحلے کو بیان کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ابراہیم علیہ السلام کو میں نے ہدایت دے رکھی تھی پہلے سے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور مجھے اس کا علم پہلے سے تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے پتا ہے کہ یہ ہدایت پر ہے، اس سے بڑی گواہی ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن میں اللہ نے دوسری جگہوں پہ کہا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کس کو رسول بنانا ہے، کس کو نبی بنانا ہے۔ یہاں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ان کو میں نے ہدایت دی ہے اور ہدایت کے کس عظیم معیار پہ یہ قائم ہے مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اب اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتا کہ انہوں نے اپنے باپ، اپنی قوم سے ان بتوں کی بے بسی کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے سوال کیا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کہا یہ تمثال، یہ مجسمے، یہ اسٹیچو، یہ تصویریں، یہ کیا ہیں جن کی تم لوگ مجاور بنے بیٹھے ہو؟ یہ کوشچن ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نالج گین کرنا چاہ رہے ہو، نہیں،
یہ سوال یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جانکاری لینا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ما ہذہ التماثیل، یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہارے ہی اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے تو ہیں۔ یہ ہے کیا؟ تمثال کہتے ہیں اللہ کی کسی مخلوق کی ڈیزائن پر ہو بہو آپ کاپی کر دیں، نقل کر دیں، اسی کو تمثال، مجسمہ، اسٹیچو کہا جاتا ہے۔ اور جتنے بھی دنیا میں بت پرست ہیں سب کسی نہ کسی اللہ کی مخلوق جو اوریجنل ہے اسی کی کاپی بنا کر پوچھتے ہیں، یعنی بت بھی اوریجنل نہیں، کاپی ہے۔ ایک تو شرک، اوپر سے اس میں بھی فراڈ ہے، اسی کو تمثال کہا جا رہا۔ فرمایا ما ہذہ التماثیل، کیا ہے؟ انتم لہا عاکفون، تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ ایک ہوتا ہے عبادت گزار بننا، اس سے نیکسٹ لیول ہے مجاور بننا۔ جیسے رمضان میں آپ سب نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس سے ہائی لیول ہے اعتکاف کرنا۔ عاکفون کا مطلب ہوتا ہے اعتکاف کر کے بیٹھے ہو۔ اسی کو اگر قبروں پر بنا لیا جائے، بت کی جگہوں پہ بنا لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مجاور بننا۔ وہ لوگ تصویریں بنا بنا کر اور مجسمے بنا بنا کر، تمثال بنا کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ آج بھی یہ پیٹرن مشرکوں کے ہاں موجود ہے۔ جہاں بس ہوتا ہے بنی بنائی لا کے رکھ دیتے ہیں، جہاں بس نہیں ہوتا تصویریں ہی لگا لیتے ہیں۔ دکان مکان میں، گھر میں برکت و تبرک کے لیے مسلمان بھی یہ کرنے لگا ہے۔ یہ فلاں بابا کی ہے، یہ یہاں والے کی ہے، یہاں والے کی تصویر نہیں ملی تو قبریں ہی بنا کے لگا لیا، ان کا مزار ہی لگا لیا۔ یہ سب وہی کاپی ہے، اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مشرک کیا کرتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال کیا بتاؤ یہ کیا ہے، ان کی کیا حقیقت ہے، کچھ ہے ہسٹری، کچھ ریالٹی اس کی ہے؟ تو جواب تو کچھ نہ تھا۔ جب آدمی کے پاس نہ تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا کوئی علم ہو اور نہ ہی اپنی عقل کا استعمال صحیح ڈھنگ سے کر رہا ہو تو اس کے پاس سوائے تقلید کے کوئی راستہ نہیں بچتا ہے۔ یہی ان لوگوں نے دلیل میں پیش کیا، کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ابراہیم ان کی حقیقت ہم سے پوچھ رہے ہو، ہم تو اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے چلے آئے، ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ ارے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، ہم مجاور بن گئے، ترقی کیے ہیں۔ یہ باپ دادا کے ریفرنس دین کے معاملے میں جب آدمی خود گمراہی پہ ہو پھر بھی دے رہا ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس نہ تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی دلیلوں میں سے کوئی دلیل ہے اور نہ ہی اس کا دماغ ٹھیک ہے، یہ عقل کا بھی استعمال نہیں کر رہا ہے۔ عقلی اور نقلی دلیلیں ختم ہو جاتی ہے، پھر آدمی تقلید کا سہارا لیتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں تقلید اسلام میں، دین میں حرام ہے۔ یہ وہی دلیل تھی کہ باپ دادا کرتے آئے اس لیے ہم نے کیا ہے۔ جیسے ان لوگوں نے یہ دلیل دی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا فتویٰ سنایا، اور یہ فتویٰ اللہ کی طرف سے تھا۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، اگر بات یہی ہے جیسا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہو تو آپ لوگ بھی اور آپ کے بابا آبا و اجداد بھی جو ایسا کرتے آ رہے ہیں سب کھلی گمراہی میں تھے، آج تک کھلی گمراہی میں ہو۔ وضاحت سے کوئی اس میں ملاوٹ نہیں، چونکی بٹ کوئی سیاست نہیں، سیدھا۔ شرک کے معاملے میں کون سا فتویٰ ایسا کہ جس میں چونکی بٹ لگا دیا جائے؟ اب جیسے ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا، ان کو ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سارا زمانہ جس کے پیچھے پڑا ہوا ہے صحیح کہہ رہا ہے، سب لوگ وہی کر رہے ہیں۔ ایک آدمی جب سیدھا کہتا ہے کہ تم کرپٹ ہو، سب سے زیادہ گمراہی میں ہو، انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ابراہیم سچ کہہ رہا ہے یا پھر یہ مزاق کر رہا ہے۔ سوال کیا، قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم کیا سچ مچ کوئی نیا دین لے کر آئے ہو اور اپنی بات کو حق بنا کر پیش کر رہے ہو، یا ہم سے مذاق کر رہے ہو، کھلواڑ کر رہے ہو، کھیل رہے ہو، مذاق کر رہے ہو؟ یہ جو ان لوگوں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہنسی کر رہے ہو اسے مذاق میں، یعنی سیریس لینے والی بات ہے یا ایسے ہی ہم لوگوں کا مذاق بنا رہے ہو؟ اس لیے پوچھا تھا کیونکہ ان کو بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی ایسا بھی کہہ سکتا ہے کہ تم سب گمراہی ہو، اور ایک جنریشن نہیں ساری جنریشن کو گمراہی کا ٹھپا لگا دیا اللہ کی طرف سے کہ اگر تم مشرک ہو تو تم، تمہارے باپ، تمہارے اجداد سب گمراہ ہیں۔ اب اس کے بعد کہا کھیل تو نہیں رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نبی کھیلتا ہے کبھی؟ قوم سے کھیلیں گے ہم؟ یہ جہالت بری حرکت ہم کریں گے؟ اس لیے جواب دیا، قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن،
اے میری قوم کے لوگوں، میں کھیل نہیں رہا ہوں، بلکہ سنو، سچ میں تمہارا رب وہ ہے جو آسمان و زمینوں کا رب ہے، جس نے ان آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہاں میں نے تمہاری عبادت پہ دلیل مانگی، تم نے تقلید کو پیش کیا ہے، میں اپنے اللہ کی عبادت کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، میرے پاس بھی دلیل ہے، میں گواہی دینے کو تیار ہوں کہ عبادت کے لائق وہی ہے جو آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، میں گواہی دینے کو تیار ہوں۔ اور گواہی صرف اسی بات کی دینی جائز ہے جس کا آپ کو یقین ہو۔ اب یقین دیکھ کے بھی ہو سکتا ہے، یقین سچی خبر سے بھی ہو سکتا ہے، یقین ہونے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ جب تک یقین نہ ہو آپ گواہی دینے کے لیے ایلیجبل نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں گواہی دے سکتا ہوں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے اس بات پر، یقین کیوں نہ ہو پیغمبر یہی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے آگے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں میں تمہارے ان معبودان باطلہ کے خلاف چال چلوں گا، میں انہیں ضرور کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، میں ضرور انہیں ملیا میٹ کر دوں گا۔ جب تم کسی دن یہاں سے خالی کرو گے جگہ کو، وقت ملے گا تو میں ضرور تمہیں بتاؤں گا یہ کتنے بے بس ہیں۔ لوگوں نے اس بات کو بھی سیریس نہیں لیا کہ یہ دھمکی دے رہا کہ میں توڑ دوں گا، کہا اس کے بس کی بات کیا ہے، کہہ رہا کہنے دو، اور کیسے یہ توڑ سکتا ہے، اس کی جرت ہمت کیسے ہو جائے گی کہ ہمارے عبادت خانے میں آئے اور پھر توڑے۔ ابراہیم علیہ السلام موقع کی تلاش میں تھے، آخرکار وہ دن آیا جس دن تہوار تھا۔ اور دیکھو یہ مشرکوں کی پہچان ہے کہ اپنی عبادت گاہوں کے باہر میلے لگائے جائیں، وہاں دن بھر میلے میں مست برائیاں شرائیاں سب کچھ کی جائیں، شراب پیے جائیں، ناچ گانے ڈانس دنیا کی ساری لہولہب کی جائے، اور پھر وہیں بغل میں اپنا عبادت خانہ ہو جا کے پھر نام کی عبادت بھی کر لی جائے۔ یہ سب شرک والوں کی پہچان ہے، مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے کہ ان کی عبادت خانوں کے بغل میں میلہ لگ رہا ہے، ٹھیلا لگ رہا ہے، تو پھر جھولے لگ رہے ہیں، کہ پھر ناچ گانے والیاں بھی آ رہی ہیں، پھر یہ سب مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا ابراہیم ساری بستی کے لوگ جا رہے ہیں، آپ بھی چلیے۔ گھر والوں نے فوکس کیا، دوستوں نے بلایا، رشتہ داروں نے بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا انی سقیم، میرا من نہیں ہے جانے کا، میں بیمار ہوں۔ یہ کون سی بیماری تھی؟ یہ کون سی بیماری تھی؟ یہ کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی، اور اس بیماری کا نام ہے اللہ سے محبت ہو جانا۔ کہا اللہ سے اس قدر محبت ہے کہ اس کی زمین پر شرک مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، میں اسی الجھن میں ہوں، میرا من نہیں جانے کا۔ قوم نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے سچ میں بیمار، چلے گئے۔ فتولوا عنہ مدبرین، سارے قوم کے لوگ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھا، فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، عبادت خانے میں چلے گئے، معبد میں چلے گئے، چھوٹے بڑے ہر سائز کے معبود رکھے ہوئے ہیں، اور خود کے باپ کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ وہ صرف عبادت خانہ نہیں تھا، یہ ان کی جائیداد بھی تھی، یہ ان کی دکان بھی تھی، یہیں سے ان کے پروڈکٹ ان کے باپ کے بکا کرتے تھے، یہ ان کا خزانہ بھی تھا، یہ ان کی اپنی خود کی پراپرٹی بھی تھی۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پاور تھا کہ اس برائی کا خاتمہ اپنے ہاتھ کا استعمال کر کے کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اگر برائی دیکھو، طاقت ہو تو ہاتھ سے اس کو ختم کرو، ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو زبان سے کہہ دو، وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے برا سمجھ لو اور وہاں سے اپنا راستہ ناپو۔ ابراہیم علیہ السلام پہلی پوزیشن میں تھے، کیونکہ یہ ان کے باپ کی سمپتی تھی، ان کے باپ کا کاروبار بھی تھا یہ۔ اور آئے کھڑے ہو گئے بتوں کے سامنے، کہا الا تاکلون، کچھ کھانے کو پیش کیا، وہ کھائیں تب تو، کوئی حرکت نہیں، کوئی جواب نہیں۔ الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں تم لوگ؟ ما لکم لا تنطقون، کوئی رپلائی نہیں، کوئی جواب نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بولتے کیوں نہیں تم لوگ؟ پہلے کھانے کو پیش کیا، جب کھانے کو لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، ہاتھ نہیں بڑھایا، کوئی حرکت نہیں دکھائی، کوئی جنبش نہیں ہوئی، فرمایا ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو، مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتے ہو، میرا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اب اگر ان کے اندر حس ہو، حرکت ہو تو جواب دیں،
कैसे जवाब दे सकते थे? उनके अंदर रूह ही नहीं है, वो मखलूक पत्थरों वाली है जो बोल नहीं सकती है, बोलने की ताकत अल्लाह ने नहीं दे रखा है। ये तो आपका अपना वहम है कि आप अपना बड़ा उसको समझ बैठे हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फराग अलैहिम ज़रबन बिल यमीन, अपने दाहिने हाथ से औजार उठाया और एक किनारे से सबको तोड़ना चालू कर दिया। पहले कहा खाओ, फिर कहा बात करो। या इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि ये खाते और बात नहीं करते हैं? सब मालूम था। ये हुज्जत तमाम की जा रही थी, ये एविडेंस बनाया जा रहा था, ये दलील पेश की जा रही थी, और मौके के इंतजार में थे कि वक्त आए कि मजमा पूरा हो, पूरी कौम के लोग हो, मैं अल्लाह की तौहीद की दावत दूं। और यही सारी दलीलें मैं पेश करूंगा कि मैंने बजाते खुद पेश किया, नहीं खाया, मैंने बात करने के लिए ट्राई किया, नहीं बात किया, इसलिए सब कुछ कर रहे थे। फजअलहुम जुज़ाज़ा, एक एक को रेजा रेजा कर डाला, टुकड़े टुकड़े में तोड़ डाला। इल्ला कबीरन लहुम, उनमें से जो कबीर था, उनका कबीर, उनका बड़ा, उसको छोड़ दिया। लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, अब ये कौम के लोग मेले से, शराब वगैरह से फारिग होने के बाद, मस्तियां करने के बाद अपने इन माबूदान बातिला के सामने सर झुकाने आएंगे, कुछ चढ़ावे चढ़ाने के लिए आएंगे, तो उनको ये सब जब नजर आएगा तो ये हो सकता है इस बड़े वाले से पूछें, इससे रुजू करें, इसलिए एक को छोड़ दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा, अल्लाह का कुरान ये नहीं कह रहा है कि बड़े को छोड़ दिया, उनके बड़े को छोड़ दिया। इसका मतलब ये है एक्चुअल में बड़ा नहीं था, ये उनके दिमाग का बड़ा था, ये उनके हिसाब से बड़ा लग रहा था। अब आए सब लोगों ने देखा ये क्या हो गया। आप इसको फील कर सकते हो कि क्या हंगामा बर्पा हुआ होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या जुर्रत की होगी, क्या हिम्मत दिखाई होगी, अपने बाप की संपत्ति और कौम के पूरे बातिल अकीदे का ढांचा वहीं पर उन्होंने तोड़ के रख दिया। सब अपनी निगाहों से देख रहे हैं और सबके दिल से आवाज आ रही है, ये हमारा खुदा नहीं हो सकता। लेकिन जिद, जहालत, हठधर्मी, अना एटीट्यूड, मैं बड़ा, हम पे कैसे गलत हो सकते हैं, ये सारी बुराइयां इकट्ठी हैं। पहले तो आए देखे, कालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, ये हमारे माबूदों के साथ किसने किया है, बड़ा जालिम है जिसने भी किया है। अच्छा, ये अल्फाज ही बता रहे हैं हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया है। माबूद वो हो ही नहीं सकता जिसके साथ कोई कुछ कर सके। वो जिसकी चाहे जब रूह कब्ज कर ले, वो जिसको चाहे लूला नगड़ा पाहिज कर दे, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन मुंह से बोल रहे हैं, दिमाग में दिल में बात नहीं जा रही है। कह रहे मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, किसने किया हमारे माबूदों के साथ ये सब कुछ, इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, और बड़ा जालिम है, इतनी बुरी तरह से कोई तोड़ता है, टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब आपस में हंगामा हुआ, आपस में बातचीत होने लगी, कौन ऐसा कर सकता है। सबको मालूम था हमारे दरमियान एक नौजवान ऐसा है जो हमेशा इनके खिलाफ बात किया करता था। क़ालू समिअना फ़ता यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, ये बड़े हक़ारत से उन लोगों ने जिक्र किया। कहा सुना है हमने अपनों में एक नौजवान है जो इनकी बुराइयां किया करता था, इनके खिलाफ बोला करता था, लोग उसे इब्राहीम कहते हैं। ये उन्हीं लोगों ने कहा जिन्होंने बचपन से उनको वहीं देखा था। ये कब कहा जाता है, लोग उन्हें इब्राहीम कहते हैं, मतलब मैं नहीं मानता कुछ, मेरे नज़दीक कोई ऐसी अच्छी हस्ती नहीं है। ये उनको छोटा दिखाने के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए गए। बुरा मानता है, बुरा कहता है इनके बारे में। सुना है एक नौजवान ऐसा ऐसा कहता है। अच्छा, ये कहानी कब हुई है, वाक़या कब हुआ है? हज़ारों साल पहले। ये कुरान में कौन इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये स्टोरी टेलिंग कौन कर रहा है? अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या ये बताया कि इब्राहीम की हाइट कैसी थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कलर कैसा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिजिकली कैसे थे, कितने अमीर थे, कितने गरीब थे, कुछ बताया? कुछ नहीं। एक चीज़ को सिर्फ हाईलाइट किया है, फतन, वो नौजवान थे। बस पूरी स्टोरी में इसी चीज को अल्लाह ताला ने हाईलाइट किया। इसके दो वजूहात।
ایک یہ کہ قوم کے لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہمارے درمیان ہے جس نے یہ حرکت کی ہوگی، مطلب یہ ہے کہ نوجوان ہے، ہو سکتا جو شیلا ہو سکتا جو اس میں یہ سب کیا ہو، اس کی جوانی دیوانی رہی ہوگی، اس طرح کی حرکت کیا ہوگا۔ یعنی کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو کوئی آیا توڑ کے چلا گیا، لیکن ڈیفنس بھی کر رہے ہیں کہ توڑ کے چلا گیا پاگل تھا اس لیے ایسا کیا ہوگا، پاگل سمجھ کے اس طرح کا بیان دے رہے ہیں۔ جبکہ نبیوں کی جوانی کبھی بھی دیوانی نہیں ہوتی ہے، نبیوں کی جوانی کبھی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جس سے کوئی غلط حرکت ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے وہی چیز جو ان لوگوں نے برا سمجھ کے ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہائی لائٹ کیا ایک میسج دینے کے لیے۔ اے دنیا کے لوگوں جان لو، اگر سماج کے بہتے ہوئے بری دھارا کے خلاف اٹھنے کی، کھڑے ہونے کی کسی میں ہمت ہے تو نوجوان پیڑھی ہے۔ اگر کوئی شرک چھوڑ سکتا ہے تو نوجوان ہے، یہ نشہ ہے، اس نشے کو کوئی چھوڑ سکتا ہے تو نوجوان ہے۔ اگر کوئی غلط کو غلط کہنے کی ہمت رکھ سکتا ہے تو وہ نوجوان ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ 16 سال کی عمر تھی، بعض نے کہا 26 سال کی عمر تھی، بہرحال 26 مانے تب بھی نوجوان ہی ہیں۔ سمعنا فتى یذکر، ایک نوجوان ہم میں جو ان کی برائیاں کیا کرتا ہے، ان کا ابراہیم کہا جا رہا ہے۔ یہ ہے نوجوان۔ اس عمر میں آج ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ یہ شرک کیا چھوڑ سکتے ہیں جو اپنی نشہ کی چیزیں نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، جو اپنی ناجائز محبت کو تیاگ نہیں پا رہے ہیں، جو اپنی غلط عادتوں کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، جو موبائل ایڈکشن کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، جو ماں باپ کو خوش نہیں کر پا رہے ہیں، وہ اللہ کو کیا خوش کر پائیں گے؟ جن کا سارا وقت یوں ہی ضائع چلا جاتا ہے، وہ کیا کچھ اچھا کام کریں گے؟ اللہ نے جہاں بھی قرآن میں نوجوانوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، اس ایج کو ہائی لائٹ کیا، اس میں میسج چھپا ہوا ہے۔ میسج یہی ہے کہ اس عمر میں ہی آپ حق اور باطل کی تمیز کر سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ یہ ہماری عمر نہیں، یہ بوڑھوں کا کام ہے کہ حق پہ کون باطل پہ کون، بوڑھے بتائیں گے، گھر کے بزرگ بتائیں گے، تو جو گھر کے بزرگ کریں گے ہم وہی کریں گے نا۔ یہ جوانوں کا کام ہے، ریسرچ جوانوں کا کام ہے، حق کو ڈھونڈنا تلاش کرنا یہ جوانوں کا کام ہے، اور تلاش کر کے حق کو پانا، اپنانا اور اپنے گھر کے بزرگوں کو وہاں تک لانا یہ جوانوں کا کام ہے، اپنے گھر کی ماؤں کو، بہنوں کو وہاں تک لانا یہ جوانوں کا کام ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام میسج دے رہے ہیں، شرک جیسے نشے کو اگر کوئی چھوڑ سکتا ہے تو جوان ہے۔ یہ آج کا جوان جو ایک تعویذ نہیں توڑ پا رہا ہے، کہنے کو تو کہتا میں بڑا طاقتور ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں چیر دوں گا، پھاڑ دوں گا، لیکن وہ ڈر کے مارے کسی کے ڈر سے تعویذ باندھ کے رکھا ہے، اپنے ہی بازوؤں میں، اپنے ہی گلے میں، اپنے ہی کمر میں ڈرتا ہے۔ یہ ڈرپوک نوجوان ہے۔ جو آدمی شرک کرتا ہے وہ کیسا بھی ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی بہادر ہو، آپ کہہ لو دنیا کہہ لے، اللہ کی نگاہ میں اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جو ایسا کہتا ہے، لاؤ اسے پکڑ کے لاؤ۔ کہاں لانا ہے؟ کہا مجمع میں لاؤ۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، ابراہیم کو لاؤ دنیا کے سامنے کھڑا کرو، لعلهم يشهدون، ہو سکتا ہے بھیڑ میں سے کسی نے کرتے ہوئے اس کو دیکھا ہو، گواہی بھی دے دے، اور جب ہم کوئی سزا اس کے لیے پارد کریں تو ساری بھیڑ وہ سزا اپنی آنکھوں سے دیکھے تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنے پائے۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اس زمانے کے مشرک بھی کسی آدمی کو مجرم تب کہتے تھے جب گواہی مل جاتی تھی، بغیر گواہی کے، بغیر ثبوت کے کسی کو یوں ہی سزا دے دینا یہ مشرکوں کا بھی کام نہیں تھا، جو جانور سے بدتر تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ حیوانیت ہے، یہ بغیر ثبوت کے کسی کو سزا دینا یہ انسانیت نہیں ہے، یہ مشرکوں کے اصول کے خلاف بھی ہے۔ لعلہم یشہدون، ہو سکتا ہے کوئی گواہی مل جائے اور دنیا کے لوگ دیکھ بھی لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، کھڑے کیے گئے، یاد کرو منظر، کیا منظر رہا ہوگا۔ ایک 26 سال کا، 20 سال کا نوجوان ہے، سارا قبیلہ، سارا خاندان، ساری بستی اس کے خلاف ہے، اور اس نے کچھ کیا ہے اللہ کے لیے، کٹ گھرے میں کھڑا ہے، ذرا سی بھی جو گھبراہٹ ہو، ذرا بھی جو کپکپی ہو، ذرا بھی چہرے پہ مایوسی ہو، نہیں کچھ نہیں، کھڑے ہیں سامنے۔
بلکہ پوری قوم خود ڈری ہوئی ہے. قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے؟ تم نے کیا یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے سیدھا جواب دیا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے اور اس والے بڑے نے کیا ہے. جو ایک چھوڑ دیا تھا اسی کی طرف اشارہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے تھے کس نے کیا ہے؟ جانتے تھے. داعی جو ہوتا ہے، دعوت کا جو کام کرتا ہے، کتنا حکیم ہوتا ہے آپ اس سے اندازہ کریں. ابراہیم علیہ السلام ان سے اپنی بات ان کے منہ سے نکلوانا چاہ رہے ہیں. ابھی دیکھو کچھ دیر کے بعد یہ خود اپنے معبودوں کی بے بسی کو بیان کریں گے. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان میں جو بڑا ہے اسی کبیر نے کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ ٹوٹے ہوئوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں. آپ منظر یاد کرو، ساری دنیا کی ڈیبیٹ ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایک جملہ شرک کی دنیا کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. قیامت تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہوں پوچھو کس نے توڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کبیر ہمارا بڑا، کہا ان کا بڑا، تمہارا بڑا ان کا بڑا، میرا بڑا نہیں، میرے حساب سے تو یہ نتھنگ ہے، کچھ نہیں ہے. اور اللہ کے نبی نے یہی پیٹرن استعمال کیا تھا. جب آپ نے رومن امپائر سپر پاور کو لیٹر لکھا تو اس زمانے میں لوگ کہتے تھے امپرر کی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، سپر پاور جس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے لیٹر لکھا تو اللہ کے نبی کا کانفیڈنس دیکھو، پیارے پیغمبر کا یہ عقیدہ تھا، آپ کا ماننا تھا کہ توحید پرست کے پیروں میں چپل ہو یا نہ ہو، یہ مشرک کے تاج سے بھی بڑا ہوتا ہے. اللہ کی نگاہ میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے لیٹر میں لکھا الی عظیم الروم ہرقل، رومیوں کے بڑے بادشاہ کے لیے، میرا بادشاہ نہیں ہے یہ ان کا بڑا ہوگا، میرا بڑا نہیں ہے. ارے جس کا سر اللہ کے سامنے جھک گیا اس کی نگاہ میں اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے. اسی لیے تو مسلمان کہتا اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کے بڑے نے کیا، پوچھو اگر یہ بولتے ہوں. ایک اشارہ یہ بھی ملا، ابراہیم علیہ السلام نے باتوں باتوں میں میسج دے دیا جو ہمیں اور آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ جو کبیر ہے، جو کبیر ہو کسی سماج میں، جو بڑا ہو کسی بھی حساب سے بڑا ہو، وہ کمپٹیٹر نہیں چاہتا ہے، وہ اپنا مد مقابل برداشت نہیں کرتا ہے. جو بڑا ہو اپنے اسٹیٹس کو بچانے کے لیے اپنے برابر کسی کو پہنچنے نہیں دینا چاہتا ہے. یہ تو دنیا کا حال ہے. اور پھر وہ جو کبیر ہی نہیں اللہ اکبر ہے، وہ اپنے ساتھ کیسے کسی ساجی و شریک کو برداشت کر لے گا؟ اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو، اس کے ساتھ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی اپنی مخلوق کو اپنا معبود بنا لیا، شریک کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کا میسج سمجھ میں آیا. دنیا میں کوئی اپنا کمپٹیٹر پسند نہیں کرتا، اگر بڑا ہے تو اپنے برابر کسی کو پہنچنے نہیں دینا چاہتا، برداشت سے نہیں ہوتا ہے. تم کیسے سمجھ لیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ اکبر ہے، جو تم اذانوں میں کئی بار دہراتے ہو، پھر اسی اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی و شریک ٹھہراتے ہو؟ کہ اتنی سی بات بھی مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا یہ میسج ہے، کہا پوچھو اگر یہ بولتے ہو. اب ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ پوچھو اگر یہ بولتے ہو. سب سناٹے میں چلے گئے، ایک جواب کسی سے بن نہیں پڑا کہ کچھ بول دیں. فرجعوا الی انفسہم، ان کے دلوں نے کہنا شروع کر دیا. یہ کون بیان کر رہا؟ اللہ دل کوئی باتوں کو جانتا ہے. اللہ فرما رہا جب ابراہیم نے یہ کہا کہ اگر یہ بولتے ہوں تو پوچھو کس نے ان کی درگت بنائی ہے، یہ کیسے معبود ہیں جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتے. ارے دفاع اور ڈیفنس تو دور کی بات ہے، یہ بتا بھی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے. اتنے بے بس ہیں. بے بسی دیکھ رہے ہو؟ اپنا دفاع کرنا تو دور کی بات ہے، یہ اس بتانے کے لائق بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یا ان کے چھوٹوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے. تو جس کی یہ حالت ہو وہ تمہیں کب بچائے گا؟ وہ تمہارے کام کب آئے گا؟ یہ سمجھا رہا ہوں میں.
یہ بتا رہا ہوں میں. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی سارے کے سارے لوگ سناٹے میں چلے گئے اور ان کے دلوں سے آواز آ گئی صحیح کہہ رہا ہے, یہ سچ کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. سارے مجمع میں اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بولتے ہیں تو سوال کر کے دیکھو, پوچھ کے دیکھو, اگر بتا دیں میں ہارنے کو تیار ہوں. بول دیں. ابراہیم علیہ السلام کا کانفیڈنس دیکھو, ایک تو اللہ کی طرف سے, دوسرا یہ ایکسپیریمنٹ کر کے آئے ہیں, ابھی یہ بولتے نہیں ہیں. کہا اگر بولتے ہیں تو کر کے دیکھو. سناٹے میں ان کے دل کی آواز آ گئی اور یہ آپس میں اکٹھے ہو گئے, تھوڑے سے الگ ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے ظلم تو ہم ہی لوگ کر رہے ہیں, یہ صحیح کہہ رہا ہے. انتم الظالمون, مشرک تو ہم ہی لوگ ہیں, غلط تو ہم لوگ ہیں, یہ صحیح کہہ رہا ہے. آپس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور دل ان کا مان رہا ہے کہ ابراہیم 100% صحیح کہہ رہا ہے. یہ کیسے میرے معبود ہیں جو خود کو نہ بچا سکے, ہمیں کیسے بچائیں گے. اسی کو شاعر کہتا ہے جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے اسے آپ مشکل کشا مانتے ہیں. جو قبروں میں ہیں, میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, جو قبروں میں ہیں انہیں نہیں پتا کروٹ کیسے بدلنی ہے, کیونکہ کروٹ بدلنے کے لائق نہیں ہیں. روح نکل چکی ہے, وہ دوسری دنیا میں جا چکے ہیں, انہیں پتا نہیں ایان یبعثون, کب دوبارہ ان کی قبر کھلے گی, کب میدان محشر میں اکٹھا ہونا ہے. جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں. یہی ابراہیم علیہ السلام کے قوم کی مینٹالٹی آج مسلمانوں میں آ گئی. بڑے افسوس کی بات ہے یہ, وہ مشرکوں والا عقیدہ ادھر آ گیا, بت سے ٹرانسفر ہو کے بزرگ پہ آ گیا, پتھر سے ٹرانسفر ہو کے پیر پہ آ گیا. ہے تو وہی کانسیپٹ. انکم انتم الظالمون, ارے غلط تو ہم ہی ہیں لیکن اپنی جہالت. اگر ابھی مجمع میں ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ غلط ہم ہیں تب تو سارا ماجرا خراب ہو جائے گا. ضد انا جہالت پھر یہاں پر آ گئی, سامنے کھڑی ہو گئی اور ان لوگوں نے اپنی مجلس ختم کی. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر یہ 100% 360 ڈگری ٹرن ہو گئے, بدل گئے, بالکل بدل گئے. چہرہ ادھر پھیرا, ادھر آپس میں کہہ رہے ہیں کہ غلط ہم لوگ ہیں, یہ صحیح کہہ رہا ہے. پھر ادھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف چہرہ کیا. قرآن کہتا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کھڑا ہے پھر اس کو اچانک سر نیچے کر دیا جائے, پیر اوپر کر دیا جائے. اتنے یہ لوگ بدل گئے. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بدل گئے, کہا یہ بدل دیے گئے. پتہ نہیں کون سی ایسی طاقت تھی جو اندر سے ان کو فورس کر رہی تھی حق کو مت ماننا. منہ سے بولنا نہیں, دل کہہ دیا لیکن منہ سے بولنا نہیں. یہ کیا تھی پتہ ہے؟ یہ شیطان کی طاقت تھی, یہ جہالت تھی, یہ انا تھی, یہ ایٹیٹیوڈ تھا, یہ ضد تھی, یہ ہٹ درمی تھی. اور سب سے بڑی چیز یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا کہ تمہیں ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. لوگ کہتے ہیں نا آپ بتاؤ تو صحیح, اگر سچ ہوگا تو ہم مان لیں گے. نہیں گارنٹی ہے کہ سچ ہوگا تب بھی آپ مان لو گے. کب مانو گے آپ؟ جب اللہ تعالیٰ نے قسمت میں مقدر کر رکھا ہوگا کہ آپ ہدایت قبول کرنے والے ہو. اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو میرے پیغمبر نے لازم کیا ہے تاکہ ہر مسلمان چاہے نہ چاہے ایک بار ہر رکعت میں کہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے. یہ وہی ہدایت ہم لوگ مانگ رہے ہیں جو ان کو نہیں ملی تھی. دل کہہ رہا کہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اللہ نے یہی بات فرعون کے بارے میں کہی وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. جب فرعون کو بھی اللہ کی طرف سے کوڑا پڑا تھا تو فرعون اور فرعونیوں نے بھی مان لیا تھا کہ سچ میں رب وہی ہے, لیکن ان کی ضد نے, ان کی ظلم نے, ان کی برتری نے, ان کی جھوٹی سلطنت نے ان کو حق بات قبول کرنے سے روک دیا. فرمایا پھر دیکھو ان کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا. کئی بار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حق بات جانتے بھی ہیں, ان کی دل کی گواہی ہوتی ہے لیکن ہمت نہیں ہے کہ قبول کر لیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی نہیں کر پا رہا ہے, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے دنیا کا سب سے بدترین عذاب ہے کہ وہ ہدایت سے دور ہے, اس کو توفیق نہیں مل رہی ہے. اسی لیے یہ توفیق مانگنی پڑتی ہے, یہ بھیک ہے جو اللہ سے مانگی جاتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم کی بھیک, یہ ان کو نہیں ملی. ثم نکسوا علی رؤوسہم, ابراہیم علیہ السلام کی طرف چہرہ کیا. اب کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, تمہیں تو یقین سے معلوم ہے, تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہ لوگ نہیں بولتے ہیں. یہی کہلوانا تھا. اچھا اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا,
کہا معلوم ہے آپ کو نا اچھی طرح سے، تو نہیں بولتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مجمع دیکھا، سنا، یہ ہے ان کی دلیل، یہ ہے ان کے معبود، یہ ہے ان کے معبودوں کی بے بسی، اور ان کے سامنے یہ جاتے ہیں اولاد مانگنے، یہ ان سے اپروزیاں مانگ رہے ہیں، یہ ان سے بھیک مانگ رہے ہیں، یہ اپنی مشکل کشائی کے لیے یہاں آ رہے ہیں، دستگیری کے لیے یہاں آ رہے ہیں، حاجت روائی کے لیے یہاں آ رہے ہیں، جو اس طرح بے بس ہے کہ بول نہیں سکتے۔ اللہ بولتا ہے، یہ پورا قرآن اللہ کی بولی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ معبود نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پوری کر دی، مخالف کی زبان سے وہ بات نکلوا لی جو ان کو کہنی تھی۔ اس کو کہتے ہیں دعوت میں حکمت۔ اگر جذباتی دائی ہو تو کہلوا پائے گا، مناظرہ کرنے کا شوق لوگوں کا ہوتا ہے، یہ سیکھو کیسے کیا جاتا ہے، اس کے لیے علم چاہیے، گہرائی چاہیے، اس کے لیے صبر چاہیے، اس کے لیے صبر کی ٹریننگ چاہیے، اس کے لیے دشمن کا جواب بھی پہلے سے تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو اپنا کہتے نا تو اس دلیل میں وہ پاور نہ ہوتی جو ان سے کہلوایا ہے، اور کہلوانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے مجمع کو مخاطب کیا اور ان کو مخاطب کیا، اور پھر اپنی توحید کی دلیل رکھ دیا۔ فرمایا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں ذلیل کرنا میرا مقصد نہیں، تمہیں رسوا کرنا میرا مقصد نہیں ہے، تمہیں سمجھانا میرا مقصد ہے۔ اگر تمہارے یہ معبودان باطلہ توڑ دیے گئے اور یہ بتانے کی حالت میں بھی نہیں ہے کہ کس نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے، تو ذرا مجھے یہ بتاؤ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع پہنچانے کو تیار نہیں؟ ارے تمہاری کوئی ذاتی چیز تمہیں دینا تو دور کی بات ہے، تمہاری کوئی مشکل کو ہٹانا تو دور کی بات ہے، یہ اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو آپ کو بتا بھی نہیں سک رہے ہیں، اتنے میں بس ہے۔ ولا یضرکم، تمہارا کچھ بگاڑ بھی نہیں کر سکتے، پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تف ہے تمہاری عقل پر، تف ہے تم پر، تمہاری ان معبودان باطلہ پر۔ افلا تعقلون، توحید اتنی موٹی چیز ہے، اتنی بہترین صاف ستھرا عقیدہ مسلمانوں کا ہے، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ سے رونا گڑگڑانا، ایک اللہ کی پوجا کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر جی بھر کے رونا، دنیا کی جو چیز بھی آپ کو چاہیے مانگو، اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے۔ یہ اتنا صاف ستھرا عقیدہ دنیا کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ افلا تعقلون، کیا یہ میری باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ حجت تمام ہو گئی۔ یہی نبی کا کام ہوتا ہے، یہی ایک داعی کا کام ہے۔ دلیل کمپلیٹ ہو گئی، پوری بات آپ کے سامنے بالکل دو دو چار کی طرح آیا ہو گئی، اب ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تو نہ مانو۔ اب یہاں پر یو ٹرن لینے کا ٹائم تھا قوم کے لیے کہ یہ کہتی جی اب بات ہمیں سمجھ آ گئی، ہم ایمان لاتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا یہ اس وقت ممکن تھا جب ان کی تقدیر میں ہدایت مقدر ہوتی، یہ ہدایت سے محروم تھے، اور اس کائنات کا اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی توفیق ہی نہ دے۔ ایک ہوتا آدمی دنیا سے دور ہے، جاہل ہے، اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، ایک ہے بتانے والا کوئی ہے، اور وہ بھی قاعدے سے بتانے والا، پھر بھی نہیں سمجھ میں بات آ رہی ہے تو آدمی روئے، ہزار بار روئے، اور اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا بار بار مانگے۔ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دنیا کے سامنے جب عقلی دلیل ختم، نقلی دلیل ختم، تقلید والی بھی دلیل ختم ہو گئی، اب ایسے پہ کیا کرنا تھا؟ اپنے مخالف کو ختم کر دیا جائے، ورنہ ہم تو کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ان لوگوں نے کیا کیا؟ قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم۔ اے میری قوم کے لوگوں، ابراہیم کا کوئی جواب نہیں بن رہا ہے، اس سے نپٹنا تو پڑے گا۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه، مشورے میں کسی نے کہا اس کو قتل کر دو، او حرقوه، یا اس کو آگ کے حوالے کر دو۔ لوگوں نے یہاں کہا قالوا حرقوه، اس کو آگ کے حوالے کرو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کرنا ہی ہے اپنے معبودوں کی مدد کرو، اس کو آگ کے حوالے کرو، کام ختم کرو۔ اب دلائل کی دنیا ختم ہو گئی، یہیں سے مشرکین کی بدتمیزی چالو ہوتی ہے، اہل باطل کی بدتمیزی چالو ہوتی ہے۔ دلائل ختم، اب مار پیٹ چالو، کہا جلا دیا جائے اسے، آرڈر پاس کر دیا گیا، بادشاہ کی طرف سے بھی سگنیچر ہو گیا کہ اس کو جلا دیا جائے۔ ایک گڑھا کھودا گیا، خوب بڑا گڑھا، بنیان کہتے ہیں محل کو، ایک بڑا سا گھر ہو،
زمین میں ایک محل کی طرح گڑھا کھودا گیا اور کئی مہینے تک اس میں آگ لگائی گئی. جس کو جو اپنے معبودوں سے جتنی محبت تھی لکڑیاں لا لا کر ادھر لا لا کر ڈالتا تھا, جلاتا تھا. کیوں؟ ایک نوجوان کو مارنا ہے. کیوں؟ جس کو ہم دلیل سے نہ مار سکے اس کو ہم آگ سے مارنا چاہتے ہیں. یہ ہے جہالت, یہ ہے ضد, یہ ہے ہٹ درمی. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کا انتظام فرما دیا. جس نبی نے میرے لیے اتنا ہائی رسک لیا ہے میں اسے تنہا چھوڑ دوں گا؟ لوگوں نے جلایا, خوب دہکتی ہوئی آگ, آگ کے قریب بھی جانے کی کسی کی ہمت نہیں. ڈالے کون؟ دور سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, پھینک دیا گیا. اب اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام آگ کے حوالے چلے گئے, آگ کے اندر پہنچے. ادھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. ایسی آگ جو دنیا کی خطرناک آگ تھی, جو جلا کر بھسم کر دینے والی آگ تھی, مہینوں جس کو جلایا گیا تھا, بہت زیادہ تیز و تند آگ تھی. ابراہیم کو ڈالا گیا. ادھر اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی اسباب کے, بغیر کسی سبب کے, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے آگ سے ارشاد فرمایا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ فرما رہا ہے ادھر میرے پیغمبر میرے دوست کو آگ میں ڈالا گیا, ادھر میں نے حکم دیا اے آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن آج تو اپنا کام چھوڑ دے اور اس آگ اس میرے بندے کو ابراہیم کے لیے تو سلامتی والی بن جا, تو اس کے لیے ٹھنڈی بن جا, آرام کی چیز بن جا. ادھر اللہ کا حکم آ گیا, اللہ کا حکم آ گیا. دہکتی ہوئی آگ نے ابراہیم کو کچھ نہ کیا, آرام سے بیٹھے ہیں آگ کے اندر. اور کہہ کیا رہے تھے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, سے بخاری کی روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس ٹائم بھی اس بندے خدا, اس اللہ کے دوست کے چہرے پہ ذرہ برابر کوئی ڈر نہیں تھا. توحید پرست سے زیادہ بہادر اللہ کی قسم کوئی نہیں ہو سکتا ہے. آدمی جب دنیا کے لیے کسی سے لڑے گا تو کبھی نہ کبھی اس کے پیر ڈگمگائیں گے, کانپے گا, لیکن جب اللہ کے لیے وہ ہوگا اور وہ حق پہ ہوگا تو کبھی ڈرے گا نہیں. وہ یہ اللہ کی طرف سے طاقت ملتی ہے. آخری موقع پر جب لوگ ڈالنے لگے, ابراہیم علیہ السلام کی بڑی سخت آزمائش تھی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم سے پہلے ہی بچا لیتا, آگ میں ڈالے جانے کا موقع ہی نہ دیتا. جیسا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا, اے موسیٰ, اے میرے پیغمبر موسیٰ, آپ کے قریب فرعون آ بھی نہیں سکتا, آپ کو پکڑ بھی نہیں سکتا. یہ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا. ایسے یہاں بھی کر سکتا تھا کہ آپ ڈریے نہیں, آپ کو پکڑ کے آگ میں ڈال ہی نہیں سکتے, لیکن نہیں. جو جتنا زیادہ ایمان اور توحید کی باتیں کرے گا اس کی اتنی ہی زیادہ آزمائش ہوگی. چنانچہ آگ میں ڈالے گئے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نام لے رہے ہیں, حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور اللہ میرا کارساز ہے, وہی مجھے بچانے والا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آخری وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا مانگی اور اس دعا کا پاور دیکھو, اللہ تعالیٰ نے آگ کے مزاج کو بدل دیا اور فرمایا ابراہیم کے لیے سلامتی والی بچا دیا. فانجاہ اللہ من النار, ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا گیا اور جو چالیں ان کو مارنے کی گئی تھیں سب منہ پہ پھیر دی گئی. ابراہیم جب آگ سے باہر نکلے, صحیح سلامت باہر نکلے, اور نکلنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پھر قوم کے لوگوں کو خطاب فرمایا, کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو, کنکر پتھر کو, چاند ستارے کو اپنا معبود سمجھ رہے ہو, اور یہ سب تم کر رہے ہو مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا, دنیا کی دوستیوں کو نبھانے کے لیے. ایک پوائنٹ قرآن نے دیا ہے, کئی بار آدمی بغیر سمجھے بھی شرک کرتا ہے, اس کا کچھ اپنا سیلف انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے, وہ دوستی نبھانے کے لیے شرک کر رہا, دوستی نبھانے کے لیے مزار پہ چلا گیا چادر چڑھانے, دوستی نبھانے کے لیے چڑھاوا چاہ رہا ہے. اور برا نہ مانے, دنیا کا کوئی فائدہ لینے کے لیے شرک بیٹھتا ہے. بزنس چلانا, شرک کر دو, کوئی مسئلہ نہیں, چلنا چاہیے. اور اللہ معاف فرمائے مسلم نیتاؤں کو, ووٹ کے لیے کیا شرک نہیں کرتے؟ ہم سے زیادہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہو, کرتے ہیں شرک. بزنس کے لیے کیا شرک نہیں کیا جاتا؟ کیا جاتا. اسی کو اللہ نے کہا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں اپنی دوستیاں نبھانے کے لیے تم شرک کرتے ہو. اے لوگوں, یہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نکلنے کے بعد اپنی قوم سے کہا لیکن تمہیں معلوم نہیں, ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض, قیامت کے دن تم ایک دوسرے کے شدید دشمن ہوگے. جو آج دوستی نبھانے کے لیے اللہ سے غداری کر رہے ہو, کل قیامت کے دن تم دونوں دشمن ہوگے. ویلعن بعضکم بعضا, اور ایک دوسرے پر لعنت برساؤ گے قیامت کے دن.
وہ کہے گا میں اس کی وجہ سے مشرک ہوا، وہ کہے گا میں اس کی وجہ سے مشرک ہوا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم میں سے بچے گا کوئی بھی نہیں، سب کے سب جہنم میں جاؤ گے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ آخری کنکلوژن خطاب کیا اور کہا یہ توحید کی دعوت مکمل ہوئی، حجت تمام ہوا، ماننا ہو تو مانو، نہیں ماننا تو کوئی بات نہیں، اب اللہ کی طرف سے مجھے آرڈر آ گیا ہے کہ میں اس بستی کو چھوڑ دوں، اب اس کی بربادی کا وقت آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، بستی کو چھوڑ دیا، ادھر ابراہیم نکلے، ادھر بستی کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔